اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم تمام مؤمنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، چونکہ ہم نے بہت ٹائم سے مومنین سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم مرزا علی انجینئر کو ناد علی کے جواز پر دلائل دیں گے اور جواب دیں گے، اور جب انہیں جواب نہیں آتا تو مرزا صاحب کو راہ فرار اختیار کرنا بڑا اچھا آتا ہے۔ خیر، وداؤٹ ویسٹنگ اے سنگل پارٹ آف ٹائم، آج ناد علی کے لحاظ سے انشاءاللہ تبارک و تعالی جو یہ ویڈیو دیکھ لیں گے وہ پھر کبھی یہ مرزا صاحب کی پھکیوں کے محتاج نہیں رہیں گے۔ تو چلتے ہیں مرزا علی انجینئر صاحب کی ویڈیو کی طرف، اور یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت اب کیا نیا سے نیا عجیب و غریب قسم کے جو ان کے فتوے ہوتے ہیں، کیا نیا فتویٰ لے کے آئے ناد علی کے لحاظ سے۔ تو انہوں نے بخاری مسلم کی کون سی حدیث کا نمبر بتایا ناد علی کا؟ یا قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کسی تفسیر میں کسی حدیث آئی ہو ناد علی کی؟ نہیں، ناد علی کی کسی ایک لائن کا انہوں نے نہیں بولا۔ کوکب نانی صاحب نے جب لقمہ دیا انہوں نے کہا نہیں، کہتے ہیں یہ سند میں یہ الفاظ نہیں، اس لیے میں نہیں بولے، ورنہ نہیں وہ سند کون سی؟ شاہ ولی اللہ دہلوی؟ وہ نہیں بتائی انہوں نے۔ تو جب ہے ہی نہیں ایک چیز، بے سند ہے، لاوارث قسم کی ایک روایت ہے، اس کے اوپر آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، مجھ سے سوال کریں قرآن و حدیث میں ہے، میں کہتا ہوں بالکل جھوٹ بولا ہے، کوئی نہیں ہے۔ جی عزیزان گرامی قدر، استغفر اللہ۔ مرزا صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاوارث کیا ہے۔ لاوارثوں کی اولادیں ہیں آپ، کیونکہ ناد علی کا وارث 1100 سال سے زندہ ہے اور وہ تا قیامت زندہ رہے گا، امام مہدی صلوات اللہ علیہ، جن کی غیبت پہ ہم نے 2 مرتبہ آپ کو منہ توڑ جواب دیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے ناد علی کے لحاظ سے بحث کرنے کا تو اپنے حجرے شریف سے باہر نکلیں، بلکہ باہر نکلنے کی بھی اب ضرورت نہیں ہے، ٹیکنالوجی اتنی اب ایڈوانس ہے، آپ وہاں بیٹھیں، ہم یہاں بیٹھتے ہیں، لائیو بحث کر لیتے ہیں۔ یہ ویسے تو پھر جب کمنٹس کرنے کی باری آتی ہے تو چھپ چھپیتے ہمارے چینل پہ کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایسے نہیں، ویسے نہیں، ایسے مرزا انجینئر صاحب کے اپنے آفیشیل چینل سے، اور جب انہیں مناظرے کے لیے بلایا جاتا ہے تب ماشاءاللہ تیرا ہو رہا میرا ہو رہا، پھر ان کے جوالے اٹھ کے میسیجز کرتے ہیں۔ وہ شاہ صاحب دیکھیں، مرزا انجینئر صاحب، علی بھائی جو بھی کہتے ہیں انہیں، بھکی صاحب کو، وہ مناظرہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا اچھا پھر وہ نیوز چینل پہ کیا کرنے گئے تھے بھائی؟ خیر، عزیزان گرامی قدر، اب مرزا علی انجینئر صاحب کا دوگلا پن بھی آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ جائے گا، ان کا تاریخی روایات کے لحاظ سے، کیونکہ آج ناد علی کے لحاظ سے بہت تگڑے دلائل دے کے جاؤں گا، پھر کبھی محتاج نہیں ہوگا کوئی ناد علی پہ دلائل کا۔ خیر، مرزا علی انجینئر صاحب کا ایک کلپ ہے جس میں وہ تاریخی روایات کے لحاظ سے ایک چھوٹی سی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ ہیو اے لک آن ہز کلپ، پھر آگے ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں ہم۔ اہل سنت کی ساری تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ، البدایہ والنہایہ جسے تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں، تاریخ طبری اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ ابن خلدون اٹھا کے دیکھ لیں، ابن عساکر اٹھا کے دیکھ لیں، سب میں ڈیٹیلز موجود ہیں اور وہ فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم کی حدیث میں۔ شاباش بھائی شاباش، مرزا علی انجینئر صاحب اپنی مرضی آئی تو تاریخی روایات کو اٹھا کے بخاری و مسلم پہ فٹ ان کر دیا کہ یہ بالکل فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری و مسلم کی حدیث پہ۔ کیوں؟ مرضی کے مالک ماشاءاللہ، جیسی مرضی ویسا جواب۔ مرضی آئے تو تاریخ کی جس میں موضوع روایات بھی ہوتی ہیں، جعلی روایات بھی ہوتی ہیں، انہیں اٹھا کے ماشاءاللہ فٹ ان کر دیا بخاری و مسلم کی حدیث کے ساتھ۔ واہ طرفداری واہ، جہاں مطلب نکلتا ہے وہاں سب کچھ چلتا ہے، ورنہ جی صرف بخاری و مسلم، کون سی بخاری و مسلم کی حدیث کا نمبر بتایا؟ اچھا جس سب سے پہلے وہ رولا جو یہ ڈالتے ہیں، ایک آیت رٹی ہوئی ہے اللہ کی قسم، اور خیر کیا کہے بندہ۔ اور بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہمیں جھگڑا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ تھوڑی نہ بندہ کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں تو سے مدد مانگتے ہیں۔ خیر، مرزا صاحب کا یہ تو حال ہے ماشاءاللہ کہ بندہ اب انہیں کیا کہے، جہاں سے عدم جواز امداد آ ہی نہیں رہا وہاں فٹ ان کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ خیر چلے آئیں، آپ کے مسلک کے کوئی بریلوی دیوبندی وابی نہیں، بڑے پائے کے علماء، صرف آج کی ویڈیو میں محدثین کے اور علماء
یا آئمہ اسماء الرجال کے حوالے دیں گے تاکہ مرزا صاحب کو بھاگنے کا موقع ہی نہ ملے. اور یا علی مدد پہ الگ سے ویڈیو ریکارڈ ہوگی, ہماری ٹینشن نہ, ٹھنڈا کر کے کھائیں. یہ جی آپ کے مناظرین کے بابا آدم, عمدۃ المفسرین, فخر المحدثین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر عزیزی میرے پاس موجود ہے. آئیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے لحاظ سے ہمیں آپ کا کوئی نقطہ نہیں چاہیے. مفسرین اور محدثین نے کیا لکھا ہے, اس کی پہلی جلد یہ سورہ فاتحہ پیج نمبر 29, اس کی تفسیر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں, اس غیر کو مظہر عون الہی کا سمجھے سو ایسی استعانت شرع میں جائز اور روا ہے, اور انبیاء اولیاء نے بھی اس طرح کی استعانت ساتھ غیر کے کی ہے, اور حقیقت میں ایسی استعانت بالغیر نہیں بلکہ استعانت خدا کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. یہ سٹارٹنگ ورڈ ذرا دیکھیں, اول تو اولیاء و انبیاء کی استعانت, یہاں پہ یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب ثابت ہو گیا اسی عبارت سے. لیکن سٹارٹ میں دیکھیں مظہر عون الہی, ذرا ناد علی آپ نے غور سے پڑھی ہوتی تو سٹارٹ میں کیا تھا, تجدہ عون اللقا فی النوائب. الحمدللہ ناد علی کا ہی لفظ یہاں پہ مل گیا, تو مرزا پھکی صاحب اب پیچھے رہ کے گیا. عزیزان الحمدللہ, کہاں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, کہاں مرزا صاحب کا ذاتی بے معنی ترجمہ جو آیت کے متن پہ ہی میچ نہیں کرتا, ایاک نستعین پہ. خیر, اب ناد علی کے روات اور سندوں میں ذرا بات ہو جائے. پہلے تو تاریخ کی طرف آئیں. پھکی صاحب اگر آپ تاریخ کی روایات اٹھا کے بخاری و مسلم پہ فٹنگ کر سکتے ہیں تو تاریخ سے ہم بھی کچھ دکھا سکتے ہیں. عبدالحق محدث دہلوی, ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے, یہ مدارج النبوت, صرف محدثین, بریلوی دیوبندی وہابی کوئی نہیں. خیر, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212 پہ عبدالحق محدث دہلوی واضح لکھتے ہیں, غریب و مسکین بندہ, یعنی کہ عبدالحق محدث دہلوی کا کہنا ہے کہ ظاہر میں ناد علی مظہر العجائب تجدون اللقا فی النوائب کا ذکر اسی معاملہ اور جنگ سے تعلق رکھتا ہے. یہ جنگ احد کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے. واضح عبدالحق محدث دہلوی نے ناد علی نقل بھی کی ہے اور اسے باقاعدہ ریزلٹنٹ ویکٹر دیا ہے کہ یہ اس ہی جنگ سے تعلق رکھتا ہے. پھکی صاحب الحمدللہ آپ کو آیت کی تفسیر بھی مل گئی, محدث کا فہم بھی مل گیا. خیر, اب سند اور روات پہ بات کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. پہلے تو آئے نا ذرا سند کے لحاظ سے, شیعہ سنی دونوں کتابیں آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں عزیزان, تاکہ کسی کو یہ اشکال نہ رہے کہ جی آپ نے اہل سنت کی کتابوں سے دلائل دے دی, شیعہ کتابیں کہاں ہیں. کتب مقاتل میں مذہب شیعہ کے بہت زیادہ معتبر ترین کتاب جو مقتل کی ہے, الدمۃ الثاقبہ, جلد نمبر اول. اس میں عزیزان گرامی قدر سب سے پہلے تو صفحہ نمبر 410 پہ جب ہم چلتے ہیں تو یہاں واضح وہ لکھتے ہیں, اس وقت یہ حافظ غیبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا ناد علی مظہر الجب, یعنی کہ یہ گویا حدیث قدسی کے ذیل میں ناد علی کو لے کر آ رہے ہیں, اور ہے بھی حدیث قدسی, بلا علی کو. الحمدللہ یہاں بات تو بالکل واضح ہو گئی. تو خیر عزیزان, اسی کتاب کے پیج نمبر 407 پر جب ہم چلتے ہیں, واقعہ جنگ جہاں سے وہ شروع کر رہے ہیں باقاعدہ اس ساری روایت کو, وہاں پہ اب ناد علی کی بیسک, جہاں ناد علی کی وہ سٹارٹ سے روایت میں اب سٹارٹ کر رہا ہوں, روات کا نام آیا آپ کے سامنے, اور دلائل میں وہ مغازی یا واقدی, یہ واقدی کو ذہن میں رکھیے گا, یہ مین چیز ہے کہ روایت کے مطابق زید ابن وہب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ ابن مسعود, کون نہیں جانتا, امام صادق صلوات اللہ علیہ, خود ائمہ اہل بیت میں سے ایک امام راوی ہیں ناد علی کے, علی ابن ابراہیم, یہ ربان بن عثمان واقدی, ابن عباس, حجاج ابن علا سالمی کا بیان کردہ واقعہ, یعنی کہ ابن عباس, عبداللہ ابن مسعود, زید ابن وہب, اتنے بڑے بڑے نام اور سر فہرست امام جعفر صادق, اور ان سب کی یہاں پہ یہ جو ناد علی کے روات کی فٹن معاملات ہو رہے ہیں, یہ سٹارٹ کہاں سے لیے, واقدی سے, واقدی کی مغازی سے. عزیزان مرزا علی انجینئر صاحب, آہستہ آہستہ ہمیں آپ نے مجبور کیا کہ ہم وراثت ناد علی دکھائیں اور آپ کا لاوارث ہونا ثابت کریں. اتنے روات مل گئے, اب ٹھنڈ پڑی.
آج ذرا واقعی کے لحاظ سے بات کر لیں. میں نے کہا تھا ائمہ اسماء اور رجال کو بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے ہم. سوری. یہ 5ویں جلد میرے ہاتھ میں مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان, آپ کے امام یاقوت بن عبداللہ حموی ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے, معجم الادباء. یہ فرسٹ ٹائم اس کا ریفرنس ویڈیوز میں کوٹ کر رہا ہوں. جلد نمبر 5 معجم الادباء میں آپ عزیزان گرامی یہاں پہ پیج نمبر غالباً 392 جی, یہاں پہ انہوں نے محمد بن عمر واقدی کا جب ذکر کیا تو انہوں نے بے بہا توثیقات لکھی ہیں. میں اس میں سے اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں. پہلے وقال امام ابراہیم الحربی الواقدی امین الناس علی الاسلام. واقدی امین الناس ہے, اتنا بڑا لقب. وقال محمد ابن اسحاق, اب حافظ محمد ابن اسحاق کا قول انہوں نے نقل کیا, انہ عندی ثقۃ, یہ میرے نزدیک ثقہ ہے. ٹھیک ہے جی. پھر نیچے مزید لکھتے ہیں الواقدی ثقۃ معمون, واقدی ثقہ ہے مامون ہے. پھر مزید نیچے انہوں نے لکھا وقال حافظ الدراوردی, حافظ دراوردی کا قول نقل کرتے ہیں الواقدی امیر المؤمنین فی الحدیث. اللہ اکبر, واقدی حدیث کا امیر المؤمنین ہے ان کے مسلک میں. یا آپ کے امام یاقوت حموی معجم الادباء جلد 5 صفحہ نمبر 392 پہ لکھ رہے ہیں پھکی صاحب. پھر وہ سمیعت یزید بن ہارون یقول الواقدی ثقۃ, حافظ یزید ابن ہارون کا بھی قول انہوں نے نقل کیا کہ واقدی ثقہ, یعنی کہ اتنی عزیزان گرامی قدر اتنی وثاقتیں واقدی کی یہاں موجود ہیں, امیر المؤمنین فی الحدیث. تو پھکی صاحب واقدی جس کی کتاب سے نادی علی والی روایت نقل کی تھی, الحمدللہ اس کی بے بہا اوتھینٹسٹی ہم نے آپ کے سامنے بحوالہ معجم الادباء پیش کر دی. بھاگنے کا کوئی چانس نہیں آپ کے پاس. اللہ اکبر. اب عزیزان گرامی قدر, یہ تو شاہ ولی اللہ کی بات کر رہے تھے نا پھکی صاحب, شاہ ولی اللہ کے استاذ کی کتاب دکھائیں گے آپ کو. بھاگنا نہیں ہے, ابھی محدث ایک اور ہے اور آپ کی من پسند کتاب بھی ہے. یہ میرے ہاتھ میں عزیزان گرامی قدر موجود ہے شیخ محدث محمد غوث گوالیاری صاحب, مکتبہ رحمانیہ سے چھپی ان کی کتاب, یہ ڈائریکٹ استاد ہیں شاہ ولی اللہ کے. ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے جی, اصلی جواہر خمسہ, نادی علی کے لحاظ سے. غلط جگہ پنگا لیا پھکی صاحب آپ نے. اچھا جی, پیج نمبر 277 تیسرا جوہر, یہاں پہ دعائے سیفی, اور الحمدللہ یہ بھی پھکی صاحب کو بھاری پڑ جائے گی, امام جعفر صادق سے ہی مروی ہے صلوات اللہ علیہ. دعائے سیفی کے لحاظ سے وہ لکھتے ہیں. اب نیچے عزیزان ذرا غور کریں, مقدمہ دعائے سیفی میں 4تھ پوائنٹ انہوں نے رکھا ہی نادی علی ہے. الحمدللہ شاہ ولی اللہ کے بھی استاد. میں کہتا ہوں پھکی صاحب آپ کی حیثیت کیا ہے ان کے سامنے, کیا پیدی کا شوربہ. ہاں عزیزان, پھر ایک اعتراض اٹھے گا جی کیا یہ دعائے سیفی شیعہ کتب میں ہے؟ بہت بڑی سلطان العارفین کہا جاتا ہے جس عالم کو, شیخ محمد تقی بہجت, یہ ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے جس کا مستقل موضوع ہی دعا ہے. آئیں شیعہ مصادر سے بھی ثابت کر دیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. کوئی صفحہ نمبر 115, اور واضح عزیزان اب مجھے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے البتہ, لیکن پڑھ دیتا ہوں. دعائے سیفی صغیر الحمدللہ یہاں بھی موجود ہے. بالکل واضح ہے عزیزان. تو دعائے سیفی یہ جواہر خمسہ سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ دعائے سیفی کا جو معاملہ ہے اس کے مقدمات میں ہی نادی علی ہے. اب دعائے سیفی کی سند کی طرف ہم چلتے ہیں. عزیزان گرامی قدر, یہ اس وقت میرے ہاتھ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مجموعہ رسائل جلد نمبر 6 موجود ہے. شاہ ولی اللہ کے رسالے ہیں اس میں کچھ, یہ تقریباً 7-8 جلدوں میں مجموعہ رسائل شاہ ولی اللہ کا, 6ٹھی جلد ہے عزیزان اس کی. اس میں شاہ ولی اللہ کا ایک رسالہ الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ, اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صفحہ نمبر 308 یہاں پر وہ واضح دعائے سیفی کے لحاظ سے لکھ رہے ہیں. جواہر خمسہ سیفی وغیرہ شیخ محمد اشرف لاہوری نے, انہوں نے شیخ عبد الملک سے, انہوں نے شیخ با یزید ثانی سے, انہوں نے شیخ وجود الدین گجراتی تھے, انہوں نے شیخ محمد غوث گوالیری سے. یہ الحمدللہ دعائے سیفی جس کے مقدمے میں نادی علی, یہ پوری سند شاہ ولی اللہ یہاں پر نقل کر رہے ہیں, پوری سند. جی پھکی صاحب
ابھی ہم نے آپ کے سامنے جواہر خمسہ سے یہ بات ثابت کی ہے، اس کے مقدمات میں نادے علی ہے، اور شاہ ولی اللہ نے اس کی پوری سند لکھی ہے، ابھی بھی لاوارث ہیں۔ اور نادے علی کی روایت جن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے وہ بھی ہم نے بتا دیا، امام جعفر صادق سے بھی ہے، اور شیعہ سنی دونوں کتب میں دعائے سیفی کا بھی ہم نے تسلسل دکھا دیا۔ پھکی صاحب میں اتنا سا پوچھتا ہوں، اللہ کے بندے پیچھے رہ کیا گیا نادے علی کو ثابت کرنے کے لیے؟ ویٹ اے سیکنڈ، واقعاً کچھ رہ گیا۔ عزیزان، اب میں وہ کتاب پیش کروں گا جس پہ مرزا علی انجینئر صاحب کی اپنی ویڈیو موجود ہے۔ تھمبنیل آپ دیکھ رہے ہیں، گلدستہ اہل بیت، طارق جمیل صاحب کی کتاب۔ تو خیر عزیزان، اور یہ میرے ہاتھ میں ہے گلدستہ اہل بیت، ٹھیک ہے مکی صاحب؟ صفحہ نمبر 32۔ یہاں پہ مجھے نادے علی نہیں پیش کریں، نادے علی اس کے بعد از وثاقت پیش کروں گا۔ طارق جمیل صاحب نے ایک محدث کی توثیق یہاں پر لکھی ہے، ذرا محدث کا نام ہم پڑھ لیں، شیخ الاسلام جوینی، اور ان کی کتاب فرائض السمتین کا بھی یہاں ذکر موجود ہے۔ تو گویا پھکی صاحب تو آپ گئے، جس کتاب پہ انہوں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی اور اس کی تعریفیں کی ہیں، اس میں حافظ جوینی کا ذکر ہے۔ خیر عزیزان، یہ ہمارے ہاتھ میں موجود ہے فرائض السمتین از ابراہیم جوینی خراسانی، یہ شیخ الاسلام کا ہے، پھکی صاحب کی فیوریٹ کتاب گلدستہ اہل بیت میں طارق جمیل صاحب نے۔ الحمدللہ، سوری، پیج نمبر 255، یہاں پر انہوں نے ایک منقبت تحریر کی ہے، اور اس کے کانٹیکسٹ میں فٹ ان رکھ کے مرزا صاحب کام پڑ گیا آپ کو، وہ پرشین میں ہے یہ منقبت، بیسیکلی وہ واضح لکھتے ہیں، بجنگ احد چون نبی ماندہ تنہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جنگ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل تنہا ہو گئے، خدائش فرستاد ناد علی را، اللہ اکبر، اللہ نے کہا پڑھ ناد علی، خدائش فرستاد ناد علی را۔ پھکی صاحب چلیں فرائض السمتین وغیرہ ان کو تو چھوڑ ہی دیں، ہم نے ایک ایک راوی ناد علی کی پوری مکمل جو سند از شاہ ولی اللہ ہمارے پاس آئی ہے، اور شاہ ولی اللہ کو تو آپ بھی خیر اپنا امام مانتے ہیں، اور موسٹ امپورٹنٹلی ہم نے ان کی ویڈیو بھی دکھا دی جس میں کہتے ہیں تاریخ کی جو روایات ہیں وہ بالکل بخاری و مسلم کی احادیث پہ فٹ ان بیٹھتی ہیں۔ تو شرم کریں پھکی صاحب، جب آپ تاریخ کی دوسری روایات کو بخاری و مسلم کی احادیث پہ فٹ ان اتار رہے ہیں، تو پھر یہ والی روایت سے آپ کو کیا چڑ پڑی ہے؟ پتہ چلا پھکی صاحب کو چڑ صرف مولا علی سے ہے، بیسک مسئلہ یہ ہے۔ خیر عزیزان، نادے علی کے لحاظ سے میں چاہتا تو بہت سارے دلائل دے سکتا تھا شیعہ سنی کتابوں میں کہ اس میں بھی لکھی، اس میں بھی لکھی، اس میں بھی لکھی ہے، لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر دلائل اسماء و رجال کی بحث کے ساتھ پھکی صاحب پر اب یہ ہمارا جواب الحمدللہ تا قیامت قرض رہے گا۔ اب میں انہیں لائیو مناظرے کے لیے نہیں بناؤں گا کیونکہ ان کی حیثیت ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہی ہے۔ دوسری بات، پھکی صاحب پر ہمارا جواب تا قیامت قرض رہے گا۔ نادے علی کے روات، نادے علی کی پوری ایک سند از شاہ ولی اللہ ہم نے مکمل معنی پہ پیش کر دی، شیعہ سنی متفق علیہ فیصلے کے ساتھ۔ پھکی صاحب مانیں نہ مانیں مجھے فرق کوئی نہیں پڑتا، خیر نہیں ایویں نہیں ماننا، وہ الحمدللہ نہیں پہ پھر جواز لانا پڑے گا۔ خیر یہ سب دنیا کو دکھانے کے لیے ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے عقائد پر بے بہا دلیلیں موجود ہیں، ہم ان جیسوں سے نہیں ڈرتے بلکہ انہیں ہمارا ڈر پڑا ہوتا ہے۔ عزیزان، that's all for today. Inshallah we'll meet you in the next video. اللہ حافظ۔